کے لیے مسٹ ہے کہ پیٹرول پرائسز کو بڑھایا جائے. جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ 230 روپے تک ہے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اگر ان میں سے کوئی گورنمنٹ کو ڈچ کرا دے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ان سے پیسے تو بہت اچھے لگتے ہیں, وہاں سے وہ فارنرز پیسے بھیج رہے ہیں وہ تو بہت اچھے لگتے ہیں. السلام علیکم دوستوں, آج ہم اپنے ویلاگ میں بات کریں گے یہ جو ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے پیٹرول کی پرائسز جو بڑھائی ہیں, جو پیٹرول بم عوام پہ گرایا اس کے بارے میں. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر تو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے یہ مخلوط گورنمنٹ جو بھی پی ڈی ایم کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اگر انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے تو ان کے لیے مسٹ ہے کہ پیٹرول پرائسز کو بڑھایا جائے, تبھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے بالکل سمپل سی کہانی ہے. آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے, آئی ایم ایف نے ان کو کلیئر بولا کہ بھائی جب تک آپ لوگ سبسڈی ختم نہیں کرو گے تو بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کی پہلی قسط عوام تک پہنچ چکی ہے 30 روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کی مد میں. ابھی باقی اس کی قسطیں آنا باقی ہیں, آپ کو نظر آئیں گی کہ باقی بھی اس کو پیٹرول کو جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ 230 روپے تک ہے. ابھی 180 کا ہے تو ابھی بھی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, لیکن جب یہ 230 تک پہنچے گا تب تو لگ سمجھ جائے گی سب کو. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. وہ کیونکہ ابھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے اس میں جو باپ ہے پارٹی وہ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی گورنمنٹ کو ڈچ کرا دے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. وہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی چل رہی ہے کہ شاید باپ اس وقت کوئی ایسا ہی کہانی کرنے جا رہی ہے. بات کرتے ہیں خان صاحب نے دھرنا کیوں نہیں دیا. وہ آئے تو دھرنا دینے تھے لیکن دھرنا دیے بغیر ہی چلے گئے. انہوں نے سٹے کرنا تھا, رکے بغیر ہی ایک کائنڈ آف ایک جلسہ کر کے بس ایک ریلی کر کے چلے گئے. اس کے پیچھے جو سورسز ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پیچھے ڈیل بھی ہوئی ہے کہ ہم فوراً سے الیکشن کروا دیں گے. کیونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو اپنے اہداف تھے وہ تو انہوں نے پورے کر لیے. انہوں نے جو فورن نیشنلز تھے ان کا ووٹ ختم کر دیا. ان سے پیسے تو بہت اچھے لگتے ہیں, وہاں سے وہ فارنرز پیسے بھیج رہے ہیں وہ تو بہت اچھے لگتے ہیں. ان سے آپ کی اکانومی سٹریم لائن ہو جائے وہ تو بہت اچھا ہے. لیکن جب ان کے ووٹ کی باری آتی ہے, ان کو ووٹ کے حق دینے کی باری آتی ہے, تو یہ سارے 2 نمبر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا. اس کے علاوہ انہوں نے ای وی ایم بھی ختم کر دی. اپنے کیسز تو انہوں نے پہلے ہی ختم کروا لیے. تو ان ادر ورڈز جو خان صاحب کہتے تھے این آر او ان کا کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد سوٹ نہیں کرتا, اسپیشلی نون لیگ کو تو سوٹ نہیں کرتا یہ مخلوط حکومت کے ساتھ چلنا. کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہو, ان کی شرائط بھی مشکل ہیں, ان کی شرائط بھی ٹف ہیں, ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس مینڈیٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کبھی بھی ان کو کانفیڈنس میں نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کسی کو بھی لون دیتے ہوئے ان کو وہ کانفیڈنس میں نہیں ہوں گے کہ یار یہ تو ایسی گورنمنٹ ہے کہ آج نہیں تو کل کسی ٹائم بھی ٹاپل ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایک آدھ پارٹی ایم کیو ایم ہو جائے یا باپ ہو جائے, کوئی ایک آدھ بندہ بھی ان میں سے کھسک جائے تو گئی ختم, بات ختم. تو اس لیے شاید آئی ایم ایف بھی اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کو بھی تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے وہ. تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بالکل سوٹ نہیں کرتا, اسپیشلی نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی بلیم گیم ہے, جو سب کچھ ہے وہ انہی کے اوپر آ رہا ہے. جو انہوں نے یہ دھرنے کے درمیان کیا, جو لوگوں کو جس طرح تشدد کا مظاہرہ کیا, جو شیلنگ کی, ہم نے تو اپنی لائف میں ایسی شیلنگ کبھی نہیں دیکھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فلسطین ہو یا کوئی کشمیر کا علاقہ ہو جہاں پہ لگاتار شیلنگ ہو رہی ہے. مطلب شیلنگ کی کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک اپنے شہریوں کے اوپر اس لیول کی شیلنگ کرنا واقعی میں سمجھ سے باہر ہے. اور اگر آپ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی تھے کہ واپس چلے گئے. کیونکہ اگر وہ رکتے تو انارکی پھیلنی تھی اور ملک میں انتشار بڑھنا تھا. تو کسی حد تک شاید انہوں نے صحیح کیا یہ ڈیسیژن لیا. بٹ اگر اس کے بیک اینڈ پہ کیا سٹوری ہے, یو نیور نو کیا سچویشن ہے, کیا کہانی ہے بیک اینڈ پہ. بٹ ابھی اس جو ہمارے اکنامیکل سچویشن چل رہی ہے اس میں کسی گورنمنٹ کو بھی یہ مخلوط
सेट अप बिल्कुल भी सूट नहीं करता. सो होना ये चाहिए कि एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, और जो भी नई गवर्नमेंट आए उसके पास फ्रेश मैंडेट होना चाहिए. फ्रेश मैंडेट होगा, एक टाइम फ्रेम होगा, उसके पास टाइम होगा चीज़ों को सीधा करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए. इसी तरह बाहर से अगर हम IMF की बात करें, वो भी ट्रस्ट करेंगे. तो चांसेस तो यही नज़र आ रहे हैं कि जो खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया है, शायद वो 6 दिन के टाइम में कुछ हम इस तरह की खबर सुनने को मिले. बट अगर ख़बर नहीं सुनने को मिलती तो फिर रोड इज़ वेरी वेरी टफ़. ये बहुत टफ़ रोड है इस PDM की जमात के लिए, इनकी इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल ये सफ़र होगा, क्योंकि ये बड़ी अप हिल टास्क है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में भी अपडेट करते रहेंगे. बट एक्सपेक्टेशंस आर के इलेक्शन इज़ नियर, और इलेक्शन में जो भी पार्टी अक्सरियत लेके आती है तो विल वेलकम ऑल ऑफ देम. इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में बात करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.